نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين ثم آمين۔ سورہ فرقان مکی سورت ہے، اس میں 6 رکوعات اور 77 آیات ہیں۔ بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکی صورت میں، جیسے کہ ہمیں اللہ کا طریقہ نظر آتا ہے، مکی صورتوں میں عقائد کو راسخ کیا جاتا ہے اور مدنی صورتوں میں جو ہے وہ احکامات وغیرہ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت تماثیل کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں مختلف عقائد کو واضح کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی، نہایت بابرکت ہے وہ ذات، نزلہ، اتاری، کیا؟ الفرقان، فرقان اتاری ہے جس نے۔ کہاں اتاری ہے؟ علی عبدہ، اوپر اس کے بندے کے۔ کیوں اتاری ہے؟ لیکونا، تاکہ ہو جائے گی جو فرقان ہے یہ کیا ہو جائے؟ للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جو بندہ ہے اس فرقان کے ذریعے سے تمام جہانوں کے لیے برے انجام سے متنبع کرنے والا ہو جائے۔ اس ایک آیت کے اندر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام عقائد کی وضاحت کر دی ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شروعات کیسے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تبارکا، نہایت بابرکت ہے وہ ذات، ٹھیک ہے؟ تبارکا سے لکھنے کے لیے اس کا روٹ ورڈ ہے با، را اور کاف۔ برکا، برکا کہتے ہیں برکت کو۔ برکت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ کسی بھی چیز سے غیر متوقع یا متوقع فائدے حاصل ہونا، کسی بھی چیز سے متوقع یا غیر متوقع فائدوں کا حصول ہونا، یہ تبارکا کہلاتا ہے، اس کو برکا کہا جاتا ہے۔ برکت جو ہے وہ ہم اسی سے ہم نے نکالا ہے برکت، اور برکت کا مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے کھانے میں برکت پڑ گئی، یا جی وقت میں آج کل برکت نہیں رہی، یا یہ کہ اس میں تو بہت اس کے ہونے سے بہت زیادہ برکت ہو گئی، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کام میں بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، بہت زیادہ ہمیں فائدہ مفید ہمارے لیے ثابت ہو گئی چیز۔ تو ذات کے حوالے سے برکت اگر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتی ہے۔ چیزوں کے لیے تو ہم مختلف انداز میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ برکت ہو گئی، لیکن ذات کے حوالے سے برکت صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس کے ساتھ برکت کا معاملہ ایسوسیٹڈ ہے۔ جسے کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی کسی کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جاتا ہے تو اس کام میں برکت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام لگا دیا جاتا ہے، تو لہٰذا برکت جب اللہ کا نام جہاں لگ جائے، اللہ کا نام جہاں آ جائے، جس چیز کے ساتھ مل جائے اس کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے۔ یہ ایسی برکت والی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا اپنی ذات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ تمام نعمتوں کی فراوانی ہو یا ہمیشگی ہو، اس کا لزوم ہو، وہ کس کے حوالے سے ہوگا؟ اللہ کی ذات کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے گا۔ اتنا محسن، اتنا برکت والا، اتنی زبردست قسم کی ہستی، اس نے کیا کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ کیا کون سا احسان کیا؟ نزلہ، اس نے اتارا۔ نزلہ کا جو زا ہے وہ زا کی تشدید بتا رہی ہے کہ بہت ہی اہتمام اور نظام کے ساتھ، بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ، بڑی ہی پرسیجن، بڑی طریقے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیز کو بڑے اہتمام سے اتارا۔
کیا اتارا ہے؟ نزلہ، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا، بڑی آہستہ آہستہ گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. کیا؟ الفرقان. فرقان کا روٹ ورڈ ہے فرقہ. فرقہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا یا جدا کرنا. دو ایسی چیزیں جو باہم ملی ہوئی ہو، دیکھنے میں لگے کہ ایک ہے، لیکن اس کو جب علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے. جیسے کہ آپ چھلکا لوٹاتے ہیں کیلے کا، دیکھنے میں ایک ہی لگتا ہے، لیکن اس کو پھاڑ کے علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، چھلکا علیحدہ ہو جاتا ہے، کیلا اس میں سے علیحدہ آ جاتا ہے. تو فرق ہے. کس چیز کو کہا جائے گا؟ کہ وہ چیز جو دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہے لیکن دو چیزوں کا مجموعہ ہو، اور جب اس کے اندر جایا جائے تو پتہ چل جائے کہ اس میں صحیح غلط، حق باطل، نیکی بدی، جائز ناجائز، حلال حرام، رب پسند رب ناپسند، اس کے علاوہ ایمان کفر، ان سب چیزوں میں فرق کرنے والی ایک چیز اتاری ہے. یہ کون سی چیز ہے جو یہ ساری چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے، فرق کر کے علیحدہ کر کے ہمیں دکھا دیتی ہے؟ اس قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے. اور فرقان جو ہے نا، یہ فولان کے وزن پر ہے، مبالغے کی حد تک اس کے اندر یہ چیز ہے. آپ پڑھتے جائیں، آپ کو ہر چیز فرق کر کر کے یہ دکھاتی چلی جائے گی. کوئی ایمان کفر، رب پسند رب ناپسند، نیکی بدی، سو گناہ ثواب، جہنم کے معاملات اور جنتیوں کے معاملات، پھر حلال حرام، ہر چیز یہ آپ کو علیحدہ علیحدہ کر کے فرق کر کے دکھاتی چلی جائے گی. گویا یہ فرقان ہمیں ایک کسوٹی اور ایک پیمانہ اور ایک معیار دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو فرقان کو in other words ہم کسوٹی اور پیمانہ اور معیار بھی کہہ سکتے ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرقان جو ہے وہ نازل کس پر کیا؟ اعلیٰ عبدی، اوپر اپنے بندے کے، عبدی ہی کی ہی جو ہاں ہے، حاضر ہی، وہ کس کی طرف آ رہی ہے؟ یہ ضمیر کس کی طرف ہے؟ عبدی ہی، اپنے بندے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے جس کے اوپر اللہ نے یہ نازل کیا ہے. تو گویا میں اور آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرقان کس کے اوپر نازل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے. تو گویا عبدی ہی سے پھر مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا جو اصل جو انداز ہے وہ کیا ہے کہ انبیاء بھی کون ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں، عبد ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اور یہاں مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. پہلے تو میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی، آج پھر ایک دفعہ کروں گی. سورہ فرقان کے حوالے سے اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جب بھی انبیاء آتے تھے تو جو رہنے والے لوگ ہوتے تھے وہ انبیاء کو چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، یہ کیسے انسان نبی ہو سکتے ہیں؟ اور جو نبی کے ایمان لانے کے بعد، یعنی نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو لوگ ہوتے تھے وہ انبیاء کو بشر تو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے، نبی تو مانتے تھے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک عام وہ نہیں ہو سکتے، کوئی معفوق فطرہ ہستی ہو سکتے ہیں، کوئی نارمل بندہ نہیں ہو سکتا جس کے اوپر اتنی باتیں آئی، اتنی وحی لی اور کیفیات ہم تک پہنچایا. یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک عام بندے کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو اس کانسیپٹ اور اس عقیدے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں باور کروا دیا ہے کہ یہ فرقان میں نے اتارا کس کے اوپر ہے؟ اعلیٰ عبدی، اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے. تو پھر مجھے اور آپ کو اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا، عقیدہ توحید کی وضاحت کی، تو پھر وہاں پر ہی عقیدہ رسالت کی بھی وضاحت کر دی کہ یہ جو رسول ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ سارے انبیاء اللہ کے بندے ہی ہوتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک عقیدہ جو کہ بہت زیادہ ہمارے اندر پرویل کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ حلول. حلول کا ایک عقیدہ جس کی یہاں پہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو عقیدہ حلول ہے، جس طرح سے ان کے
पिछली कौमों के जो नबी थे उन लोगों के साथ मुख्तलिफ कौमों ने ये अकीदे हलूल ही जो है उसमें बिगाड़ का कॉन्सेप्ट एक निकाला और उन्होंने ये कहा कि उज़ैर जो है वो इब्नुल्लाह है, अल्लाह जो है वो उज़ैर अलैहिस्सलाम की शक्ल में जो है वो इस दुनिया में आ गया है। तो उन्होंने यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह बना दिया और ये कहा कि अल्लाह की ज़ात जो है वो हज़रत उज़ैर में आ गई। ईसाइयों ने क्या किया, अक़ीदा तस्लीस बना लिया और उसमें उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह जो है वो तीन चीजों का मुरक्कब है। एक है रूहुल्लाह, और रूह कौन है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरे कौन है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और तीसरा कौन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला। एक और जगह उन्होंने क्या कहा, हज़रत ईसा, हज़रत मरियम और अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो ये तीन जो अक़ीदा तस्लीस, तीन खुदाओं का अक़ीदा है। इन्होंने जो यहूद और नसारा थे उन्होंने इस चीज में अक़ीदा हलूल को डाला और उन्होंने इसी हवाले से अल्लाह की ज़ात को मुख्तलिफ चीजों में बांट दिया। उन्होंने तो ये किया और हमने क्या किया, क्या हमारे अंदर भी इस किस्म के अक़ीदा हलूल के हवाले से कोई बिगाड़ आज हमें नजर आता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को जांच लिया था और समझ लिया था कि उन्होंने अपने अंबिया के साथ तो ऐसे ही किया था, लिहाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मुझे मेरी मक्का सराई में ऐसे हद से ना बढ़ जाना जैसे नसारा ने ईसा इब्न मरियम को चढ़ा दिया। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, लिहाजा तुम यूं कहो कि अल्लाह का बंदा और उसका रसूल। बुखारी की किताब से मैं आपको हदीस बताई कि अब्दुल्लाही व रसूलिही, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं हूँ। मेरे और आपने आज इस अक़ीदा हलूल के हवाले से बहुत बड़ा बिगाड़ कर दिया है और आप देखिए कि हमारे मुसलमानों के अंदर ही ये बिगाड़ की शुरुआत कहाँ से हुई इस अक़ीदा हलूल की। इसको बैकग्राउंड और हिस्ट्री में मैं लेके जाना चाहूंगी। थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री का भी एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सब यहाँ पे मेरे पास कोर्स कर रहे हैं, इसलिए सबको इस बात का आइडिया बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। अक़ीदा हलूल हमारे यहाँ पे आया जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक जो खलीफतुर रसूल, जब हजरत अबू बकर के बाद इनको खलीफा बनाया गया तो एक यहूदी था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन सबा। अब्दुल्ला बिन सबा बहुत कट्टर यहूदी था। इसने कहा कि ये मुसलमानों की ताकत जो है ना तोड़नी चाहिए किसी तरह से, और ये इतने आपस में मिले हुए सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह से कि अगर इनको मैंने तोड़ा नहीं ना तो ये हम इनके ऊपर कभी भी काबू नहीं पा सकते। तो कुछ ऐसा किया जाए कि इनकी जो ताकत है इसको तोड़ा जाए, और वो ताकत तब तक नहीं टूटेगी जब तक कि इनके अंदर कोई फितना या फसाद या फूट डालने का मामला ना किया जाएगा। इस अब्दुल्ला बिन सबा ने क्या किया कि इसने इस्लाम कबूल किया ज़ाहिरतन, ठीक, ये ज़ाहिरतन इसने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने हजरत अली को जो है वो बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया। ज़ाहिर इस्लाम के अंदर आया, चीजें देखी, कौन सी ऐसी लूप होल्स है जहां पर इनके अंदर एक बिगाड़ का एलिमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। हजरत अली को उसने पकड़ लिया और हजरत अली को बतौर हीरो उसने मुंतखब किया। हजरत अली की बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि वो जैसे कि खाना काबा के अंदर उनकी पैदाइश हुई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे बचपन में ईमान लाने वाले में वो थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेटी की शादी उधर की, फिर इसके अलावा वो जो हज पे नायब बना के अपना भेजा और खैबर का झंडा बताया कि मैं कल इसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह इसका रसूल पसंद करते। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें, हालांकि दूसरे सहाबा कराम से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बहुत सारी बातें की थी, लेकिन इनके साथ एक लड़ी बनाई और इनको एज अ हीरो जो है वो मुंतखब कर दिया। दूसरा काम इसने ये किया कि इस्लाम के अंदर तरीकत का जो कॉन्सेप्ट है ना, पीरी मुरीदी और फकीरी, उसके हवाले से इसने एक अकीदा अंदर प्रेजेंट कर दिया किया ये, और उसने कहा ये कि ये जो तरीकत का कॉन्सेप्ट है ना कि आप अल्लाह 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 का जो जिक्र और वो इस किस्म के करते हैं, तो अल्लाह
اپنی ذات کے حوالے سے انسان کے اندر جو ہے وہ حلول کر جاتا ہے. اللہ اپنی ذات کے حوالے سے انسان میں آ جاتا ہے. اور اس کا جو آپ کہہ لیجیے سب سے زیادہ لیڈر بنا دیا وہ کس کو بنا دیا؟ حضرت علی کو بنا دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو پیر طریقت ہے نا سب کے سب جا کے سلسلے حضرت علی پر ملاتے ہیں. اچھا, اس نے یہ دو کام کیے. اب ان دونوں کاموں کو آپ نے اپنے پاس مائنڈ میں بالکل راسخ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, پہلا کام جو تھا نا حضرت علی کو بطور ہیرو منتخب کیا اور اس نے آہستہ 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 حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو کرنا شروع کیا. حضرت عثمان تھوڑے سے نرم مزاج اور نرم طبیعت کے تھے. ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, ظاہر ہے nobody is perfect in this world, لیکن صحابہ کرام کے حوالے سے مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی صحابی کے متعلق کوئی بھی بات کریں. اللہ نے جو کام جس سے جب کروانا تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام کرواتا ہے, میرے سے بھی جو کروانا ہے وہ اللہ نے کروانا ہے, میں کسی کام کی مجال نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے سارے اپنی زندگی کے یہ جو دنیا میں معاملات چلانے تھے وہ چلاتا رہا. اس عبداللہ بن سبا نے کیا کیا, ایک جماعت بنا لی اور ایک جماعت کے حوالے سے ان کو لے کر اور یہی حضرت علی کو بطور ہیرو اللہ کی ذات جو ہے وہ کہا کہ وہ حضرت علی کے اندر ٹرانسفر ہو گئی ہے. حضرت علی کی صورت میں اس دنیا میں اللہ کی ذات آ چکی ہے. پہلے اس نے یہ نہیں کہا کہ حضور کے اندر ٹرانسفر ہوئی, اس نے کیا کہا, حضرت علی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات ٹرانسفر ہوئی ہے. اور یہ باتیں جب ایک دفعہ کر رہا تھا تو حضرت علی کا ایک غلام تھا جس کا نام آتا ہے کمبر میں اس کا نام آتا ہے. اس نے نا یہ بات سن لی کہ یہ تو حضرت علی کو خدا بنا رہا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس کو پوچھا, کمبر نے جب یہ باتیں سنی تو جا کے حضرت علی کو اطلاع دی کہ آپ کو تو لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ خدائی صفات کو مانتے ہیں. انہوں نے فوراً بلایا, وہ 70 لوگ تھے. اس سے پوچھا کہ تم کیا یہ باتیں جو تم کر رہے ہو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن آپ ایک ہمارے رب بھی ہیں اور خالق بھی ہیں اور ہمارے رازق بھی ہیں. انہوں نے حضرت علی نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے, میں تو تم جیسے ایک بندہ ہوں اور تمہاری طرح کھانے پینے کا بھی محتاج ہوں. اگر اللہ کی اطاعت کروں تو وہ مجھے اجر دے گا اور اگر میں نافرمانی کروں گا تو مجھے سزا دے گا. لہٰذا تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اس عقیدے کو چھوڑ دو. دوسرے دن پھر کیا ہوا, کمبر نے کہا کہ یہ تو اسی طرح سے وہی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے پھر بلایا اور تنبیہ کی, لیکن وہ باز نہیں ہوئے. تیسرے دن انہوں نے پھر یہی بات سنی. کمبر نے جا کے حضرت علی کو بتایا. حضرت علی نے ان کو بلایا اور یہ کہا کہ اب اگر تم نے یہ بات کی تو میں تم لوگوں کو سزا دوں گا. وہ لوگ نہ رکے. حضرت علی نے ان کو بلایا. ان کو بلانے کے بعد حضرت علی نے ان کو جلانے کا حکم دے دیا اور ان کو آگ میں ڈال کے گڑھے کھدوا کے ان کو جلا دیا. کیوں جلایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہی حکم نافذ کیا تھا نا, جنہوں نے شرک کی تھی کہ یہ شرک کیا تھا اور بچڑے کو معبود بنا لیا تھا, تو ہر رکوع کا حکم آیا تھا کہ ان سب کو جلا ڈالو. شرک کی نفی ایسے ہی کرنا ضروری ہوتی ہے. اس حکم کو رکھتے ہوئے حضرت علی نے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے حضرت علی کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا تھا ان کو لے کے گڑھے میں ڈال کے جلا دیا. اب جو لوگ جل گئے وہ تو جل گئے, لیکن جو لوگ بچ گئے وہ آگے سے یہ کہنے لگے کہ آگ سے جلانے کا اختیار تو صرف اللہ کی ذات کو ہوتا ہے, لہٰذا اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ ہی حضرت علی ہیں. یہ انہوں نے ایک اپنا وہ جو ہے اور زیادہ مضبوط ہو گئے اس کے اوپر. پھر عبداللہ بن سبا کا جو یہ عقیدہ ہے نا, یہ اس کے پیروکاروں تک نصیریہ, کیسائیہ, کرامتیہ, باطنیہ سے ہوتا ہوا صوفیہ کرام کے اندر داخل ہو گیا. سمجھ میں آ گیا کہ اللہ جو ہے اپنی ذات سے محلول ہو کر حلول ہو کر وہ دوسرے انسان کی شکل میں آ جایا کرتا ہے. اور اس بات کو جو سارے کے سارے صوفیہ کرام ہیں ان کا جو سب سے بڑا جو جس کو وہ مانتے ہیں اس کا نام آتا ہے حسین بن منصور حلاج. یہ جو حسین بن منصور حلاج ہے اسلام میں پہلا شخص ہے جو اس عقیدے کا علمبردار بھی تھا اور اس نے کھل کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے.
حسین بن منصور حلاج، اور اس کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی اور اس کو جو ہے وہ جلا دیا گیا تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، بغداد میں قتل کیا اور اس کی لاش کو جو ہے وہ جلا کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ یہ حسین بن منصور حلاج کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ پہلا شخص تھا جس نے اس عقیدے کی بنیاد ڈالی، اور یہی چیز جو ہے وہ آہستہ 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 جو طریقت کے اصول لے کر چلتے ہیں، اور وہ لوگ حسین بن منصور حلاج کو غلط نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں وہ صحیح تھا۔ اچھا، اس کا جو ہمارے پاس باقاعدہ طور پر پروف آتا ہے، وہ کیسے آتا ہے کہ یہ جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے، غوث اعظم ہے، غوث ثقلین ہے، یہ کیا ہے؟ غوث کس کو کہتے ہیں؟ مددگار کو کہتے ہیں۔ استغاثہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مدد کرنے کو کہتے ہیں نا۔ تو غوث اعظم سب سے زیادہ مدد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ بڑا مدد کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ جو صوفیہ کرام ہے، انہوں نے غوث اعظم کا یہی کانسیپٹ نکالا اور انہوں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس غوث اعظم کے اندر جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے، اسی لیے وہ اپنی صفت کو جو ہے وہ دوسروں تک منتقل اس طرح کروا رہا ہے۔ اچھا جی، اب پوچھا گیا احمد رضا خان بریلوی صاحب سے کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو اس طرح کی بات آئی، تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا، جیسے کہ آپ سوال کیا ہوا کہ تبریز اور سرمد میں ایسے ایسے الفاظ تھے جن سے خدائی ثابت ہے، لیکن وہ ولی اللہ گنے جاتے ہیں، جبکہ فرعون، شداد اور حامان اور نمرود نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، ان کو ہم جہنمی کہتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے نا؟ بات سمجھ آتی ہے نا؟ بات تو یہی دعوے تو نمرود نے بھی کیے تھے، فرعون نے بھی کیا، حامان نے بھی، شداد نے بھی کیے تھے کہ میں جو ہے وہ ربکم الاعلیٰ ہوں، میری جنت، میری جہنم، میں نے یہ سب کچھ بنایا، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ تو پھر اس کو کیوں مانا جاتا ہے؟ اس کو کیوں نہیں ہم خدائی دعوے دار اس کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ صوفیہ کرام ان کو کیوں مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا کہ ان کافروں نے تو خود کہا تھا اور منے میں تھے، یعنی جو سارے نام ہے فرعون، حامان، لیکن جو حسین بن منصور حلاج جو ہے اس میں کس کا جواب ہے؟ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا یہ جواب ہے کہ جو حسین بن منصور حلاج نے جو خدائی دعویٰ کیا تھا نا، اس نے یہ خود نہیں کیا تھا، آواز ان سے نہیں آئی تھی، وہ اللہ نے جو ہے وہ ان کے منہ سے نکلوائی تھی۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بات اس نے اپنے منہ سے نہیں کہی تھی، یہ اللہ نے اپنے منہ سے اس کے منہ سے نکلوائی تھی، اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی ان لاجیکل اور کتنی فضول۔ آپ کو کس کو پتا کہ فرعون نے اپنی زبان سے کہی تھی اور حامان نے اپنی زبان سے کہی تھی اور حسین بن منصور حلاج نے اپنی زبان سے نہیں کہی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے ان کی زبان سے نکلوائی تھی۔ بات اور حسین منصور کون تھا؟ اللہ کا، اور اللہ، اس لیے ان کی پکڑ نہیں ہونی، اللہ واقعی ان کی اندر جو ہے وہ سرایت نعوذ باللہ کر گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، عقیدہ حلول، جس کا مجھے آپ کو سب کو علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ ہم طریقت کے جو ہے وہ قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی طریقہ سکھایا اور نہ ہی ہمیں کہیں اس کے حوالے سے ہمارے دین میں یہ سب نئی ایڈیشنز اور بدعات ہے جس کا کوئی کانسیپٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا۔ جی سمجھ آ گئی؟ یہ جو عبداللہ بن سبا تھا، اس نے تو شیعیت کو اور سنی شیعہ گروپ کو جو ہے وہ فروغ دلوایا، اس کی وجہ سے شیعہ گروپ بنا، اس کے بعد ایک خارجی بن گئے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ آہستہ 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 چینج ہوتے گئے اور مختلف سیکٹس جو ہے وہ اماموں کے حوالے سے 4 ائمہ آ گئے، پھر چاروں ائمہ کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا، کوئی اس امام کو، کوئی اس امام کو، اور اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہی جو حسین بن منصور حلاج کا عقیدہ، جس میں طریقت جو ہے بہت زیادہ صوفیہ کرام کا جو کانسیپٹ، یہ کون سے اردو دور میں شروع ہوا؟ بنی صغیر پاک و ہند کے دور میں شروع ہوا، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود اور کانسیپٹ نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ کیسے
एडिशंस आती चली गई हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ ये साफ अकीदा मुझे और आपको क्या समझा दिया है कि आला आबुदूही ये उसने अपने बंदे पर उतारा है। तो अल्लाह ने जो ये कुरान पाक अल फुरकान अपने बंदे पर उतारा है, तो जब नबी अल्लाह के बंदे थे तो फिर हमें भी बंदगी और अताअत किसकी करनी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करनी है। बंदगी भी अल्लाह की, अताअत भी अल्लाह की। और अल्लाह ने अपनी अताअत को मशरूत कर दिया किसकी अताअत के साथ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के साथ। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह की अताअत करोगे और नबी की अताअत करोगे ताकि तुम फलाह पा जाओ। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया मन युतीउर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। तो गोया मेरे और आपके लिए क्राइटेरिया अताअत के लिए क्या है? अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल, और इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया मेरे और आपके लिए नहीं आता। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तरीका और वजह बताई, लेकिन साथ साथ बताया कि क्यों फुरकान अपने बंदे पर उतारा था? लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि पूरी जहान वालों के लिए बुरे अंजाम से मुतनब्बे करने वाला हो जाए। कौन? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है आप रहमतुल लिल आलमीन थे और आप तमाम जहानों के लिए बिशारत देने वाले भी और बुरे अंजाम से डराने वाले बनाकर भेजे गए थे। और कुरान के भेजे जाने का मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये भेजे जाना भी इसीलिए था ताकि आप लोगों को बुरे अंजाम से मुतनब्बे करने वाले हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं, अच्छा ये जो पहली आयत है इसके हवाले से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में के बच्चे होते थे ना, जब उनकी जबान खुल जाती थी तो आप उन्हें ये आयत याद करवाया करते थे और कहते थे कि ये ऐसी आयत है कि जो तमाम अकायद को रासिख कर देती है। तो जब भी हमारे बच्चे छोटे हों और उनकी जबान खुल जाए तो फिर हमें क्या करना है? उनको ये आयत याद करवानी है। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, वो ज़ात कैसी है? लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी ज़ात की पहचान के तारीफ के हवाले से क्या बताया कि वो ऐसी बाबरकत ज़ात है कि लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए बादशाहत है आसमानों की भी और जमीन की भी। यानी अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों में भी और जमीन की भी, उसी के लिए है। जब बादशाहत उसी की है, जब चीजें उसी की है तो फिर हुक्म भी उसी का चलेगा। जाहिर है जो मालिक होता है उसी की मर्जी के मुताबिक हर चीज चलती है। तो यहाँ पर उसूल मेरे लिए और आपके लिए क्या है कि जब जमीन और आसमान पे हर चीज अल्लाह के लिए है, अल्लाह की है, अल्लाह ही उनका मालिक है, अल्लाह ही उनका खालिक है, अल्लाह ही उनका राजिक है, अल्लाह ही उनका मालिक और उनका रब है, तो फिर हुकूमत भी इस दुनिया पे किसकी चलेगी? उसी की चलेगी जो खालिक और मालिक है और जो राजिक और रब है। इसके अलावा और किसी की हाकिमियत इस ना आसमान पर कायम होगी और ना ही जमीन पर कायम होगी। तो मुझे और आपको जब हर चीज अल्लाह के लिए सब कुछ कर रही है, शरीयत हम कर रही है, तो फिर हजरत इंसान तुम किसके लिए अपनी शरीयत हम किए बैठे हो? तुम जाके दूसरों के लिए अपने सरों को झुकाते हो, तुम दूसरों के दरबारों पे जा जाके मन्नतें मुरादें चढ़ाते हो। तुम्हें किसके लिए भी करना चाहिए? लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, जब बादशाहत उसी के लिए है तो फिर तुम्हें भी अपनी हर नेमत को, हर रिस्क को, हर सलाहियत को किसकी अताअत में खपाना चाहिए? अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की अताअत के मुताबिक अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करके चलना है। वो याद कर लीजिए दुआ कौन सी है? इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी तमाम नमाजें, मेरे तमाम मरासिम अबूदियत, यानी जो भी इबादत के तरीके हैं, मेरा जीना और मेरा मरना किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन के लिए है। तो लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़ है, जब हर चीज उसके लिए है तो फिर मैंने अपना हर काम भी अल्लाह ही के अताअत के मुताबिक करना है। और अल्लाह की जात ऐसी बड़ी है, इतनी बादशाहत है उसकी कि अल्लाह फरमाते हैं वलम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, उसने नहीं बनाया अपना कोई
بیٹا اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک ہے. بادشاہت اس کی بہت وسیع ہے، آسمان و زمین پر محیط ہے، پوری کائنات میں اسی کی بادشاہت ہے. زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، ادھر دائیں اور بائیں، مشرق سے مغرب تک ہر جگہ اسی کی بادشاہت ہے. لیکن وہ ایسا بابرکت، ایسا رب العالمین اور احکم الحاکمین ہے کہ اس کو اپنی اس پوری بادشاہت کو سنبھالنے کے لیے کوئی دوسرا شریک نہیں چاہیے. انسان کو ضرورت ہوتی ہے نا اپنے بیٹوں کی، کیونکہ اس کو اپنی وراثت منتقل کرنی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں مر جاؤں تو میری یہ وراثت میری اولاد میں منتقل ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وہ کوئی اپنا بیٹا نہیں بناتا. وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، اس کو اپنی وراثت کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہی نہیں ہے. وہ نہ کسی کو شریک کرتا ہے اور نہ ہی اس کو کسی کی شراکت کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ حی قیوم ہے. اس نے اپنی چیزوں کو آگے ٹرانسفر نہیں کرنا. کیوں ہے سارا کچھ ایسا؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس لیے کہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے. اس لیے کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنانے والا ہے، خالق ہے وہ ہر چیز کا. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس نے اس کی تقدیریں بھی مقرر کر دی ہیں. آپ دیکھیے ایک ہم یہ ٹی وی لیتے ہیں، سونی کا ٹی وی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سونی والوں کو ہی پتا کہ یہ ٹی وی جو ہے وہ کیسے چلے گا. اور یہ موبائل ہے ایل جی کا، ایل جی والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ موبائل کیسے چلے گا. دوسرا موبائل ہے آئی فون والوں کو پتا ہے کہ یہ موبائل کیسے چلے گا، کیسے استعمال کیا جائے گا اور کیسے اس کی لائف بڑھے گی اور کیسے، اور وہی اسی مطابق ہم اس کو چلائیں گے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم اس کی ایل جی کے موبائل کو آئی فون کے مینول سے آپریٹ کرنا شروع ہو جائے یا سونی کے ٹی وی کو فلپس کے ریموٹ سے ہم آپریٹ کرنا شروع ہو جائے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. اس لیے کہ جو خالق ہوتا ہے اسی کی مرضی کے مطابق اس چیز کو چلائیں گے تو وہ ٹھیک چلتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا آپ کا دنیا میں ہر چیز کا خالق ہے، اسی لیے مرضی بھی پھر اسی کی چلے گی. دنیا میں طریقے اسی کے مطابق لگائے بھی جائیں گے اور انہی طریقوں کے مطابق زندگیوں کو گزارا بھی جائے گا. اللہ فرماتا ہے صرف بنایا نہیں ہے، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز کے اندازے بھی مقرر کر دیے ہیں. 4 چیزیں تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ 4 چیزیں کون سی ہیں. ایک یہ کہ انسان پیدا کب ہوگا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ رزق کہاں سے اور کتنا پائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ وہ مرے گا کب اور کہاں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اولاد کے معاملات، کتنی اولاد ہوگی اس کی. تو یہ 4 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہیں، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. پین توڑ دیے گئے ہیں، قلم ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی ہماری زندگیوں میں لکھی جا چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہماری زندگیوں میں لکھ دیا ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کے اندازے بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں. گویا ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق بنایا ہے. سورج کو ایک خاص اندازے کے مطابق بنایا، کتنا بڑا بنانا تھا، کتنی ٹیمپریچر سے گرمی اس میں دینی تھی، اتنی گرمی ہوگی اور اتنے ہی سورج کو زمین سے ڈسٹینس پہ رکھا جائے گا. اس سے کم ہو گیا تو زیادہ خرابی ہو سکتی ہے، زیادہ ہو گیا تو ٹھنڈ ہو سکتی ہے. چاند اس وقت ہی نکلے گا اور اتنی ہی ٹیمپریچر حرارت پہ نکلے گا، اس سے زیادہ کا ہو گیا تو اتنی ٹھنڈ ہو جائے گی کہ سب ختم ہو جائیں گے زمین پہ. وہ سورج کی زمین کی گردشیں میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح 3 انداز میں جو ہے وہ موسمی تبدیلیاں آتی ہیں، کس طرح سے وہ روٹیٹ کر کے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے محور میں رکھا. پلوٹو جو ہے وہ اتنی دور ہوگا، اتنے ڈسٹینس پہ ہوگا، اتنا چھوٹا رکھنا ہے. مارس کو زمین کی طرح کا بنا دو لیکن اتنی دور رکھ دو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا محور بھی بنایا، ہر چیز کا دائرہ بھی بنایا، کوئی کسی کے ساتھ آ کے ٹکراتا نہیں ہے. اللہ نے کتنی ہر چیز کا ایک تقدیر، ایک اندازہ مقرر کیا ہے. بارشیں ہوں گی تو بارش کے اتنی بارش میں جو ہے اتنے حشرات الارض نکلیں گے، چلے جائیں گے. جب ہوں گے تو خود بخود میڈک آتے ہیں، خود بخود ختم بھی ہو جاتے، وہ کیچوے لاروے آتے ہیں وہ ختم بھی ہو جاتے. تو وہ ایسا تو نہیں کبھی بھی ہوتا کہ اتنی بارش اگر ہو جائے تو گھر کے اندر میڈک ہی میڈک ہو جائے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا. اللہ نے ہر چیز کو اندازے کے مطابق بنایا ہے. مچھلیاں کتنی کب بننی ہے، کتنے انڈوں سے نکلنے ہیں، کتنے انڈے ختم ہونے ہیں، کتنے درخت جو ہیں جنہوں نے نئے درخت پر بچے پیدا کرنے، نئے ان سے درخت نکلیں گے، کتنے مر جائیں گے، کتنے درخت بنیں گے، کتنے پودے ہوں گے. اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق رکھا. جہاں جتنی زیادہ
ضرورت ہے درختوں کی وہاں اتنے درخت بنا دیے, جہاں جتنی کم ضرورت ہے وہاں اللہ نے اتنا کم بنا دیا, ان درختوں کو بھی ویسا بنا دیا کہ اس میں پانی ہی پانی ہے. یہ اللہ نے اپنے اندازے بنائے ہیں. یہ ایسا تقدیریں بنانے والا وہ رب ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے جب خالق وہ ہے تو پھر مالک بھی وہ ہے. خالق ہی کی مرضی کے مطابق ہر چیز چلے گی. میں اور آپ اس کے اندر جا کے یہ سائنٹیفک ریسرچ سے ہم جا کے مختلف اندازے لگائیں گے, ہم کبھی بھی وہ اندازے نہیں لگا سکتے جو اس رب نے, جو اس دنیا کو بنانے والا ہے, وہ جو اندازے لگا کے ہر چیز کو مینیج اور کنٹرول کر رہا ہے, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھا دے, اللہ اپنے رسوخ ہمیں عطا فرما دے, اللہ اپنے عقیدہ توحید کی پہچان اور وہ رسوخ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ انڈیل دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اتنی ساری باتوں کے باوجود لوگوں نے کیا کیا, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً, پھر بھی لوگوں نے کیا کیا ہے, بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود. لوگوں نے اتنی زیادتی کی ہے, اتنا خوبصورت رب, اتنا محسن رب جو ہر چیز کو پیدا بھی کرتا ہے, ان کے اندازے بھی مقرر کرتا ہے, ان کی حکومت بھی چلاتا ہے, کسی اور کو اس میں شریک بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن پھر بھی لوگوں نے کیا کیا, اس کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے ہیں. اور وہ معبود بھی کیسے بنائے ہیں, اللہ کا شکوہ تو دیکھیے, اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, وہ تو کسی چیز کو بھی نہیں بناتے, کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے, بلکہ ان کو تو خود پیدا کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں نے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو نہیں بناتے بلکہ خود ان کو بھی پیدا کیا جاتا ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ, اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنی جانوں کے اوپر کس چیز کا, ذرا ولا نفع, کسی نفع اور نقصان کا وہ اپنے پر اختیار بھی نہیں رکھتے. اچھا, نفع اور نقصان کا اختیار کیسے نہیں رکھتے؟ اب آپ دیکھیے ہر نبی, ہر پیر جس کو لوگ مانتے ہیں اپنا الہ بنا لیا جاتا ہے, فرشتوں کو الہ بنایا جاتا ہے, اور مختلف قسم کی لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کو الہ یا معبود بنایا جاتا ہے. میں نے آپ کو کتنی ڈیٹیل سے بتایا تھا نا. نان لیونگ تھنگس میں سے آپ دیکھیے سورج کو الہ بناتے ہیں, چاند کو بناتے ہیں, دیوتاؤں اور دیویوں کو بناتے ہیں, پھر پتھر کی مورتیوں کو بناتے ہیں, پھر درختوں کو پوجتے ہیں, پھر سانپ کو بناتے ہیں پوجتے ہیں, پھر وہ گاؤ ماتا کو پوجتے ہیں. کتنے الہ بنائے گئے. پھر اس کے علاوہ جو لیونگ تھنگس میں سے آپ دیکھ لیجئے لوگ پیروں کو الہ بناتے ہیں, پھر اپنے انبیاء کو الہ بنا لیتے ہیں, پھر فرشتوں کو الہ بنا کے پوجنے لگ جاتے. تو اس قسم کے مختلف جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو الہ بنا کے کہ جی وہ تو شہید جو ہے دنیا میں بتایا گیا ہے کہ قرآن میں کہ شہید مردہ نہیں ہے, ان کو مردہ مت کہو, وہ تو اپنے قبر میں رزق پا رہے ہیں, تو لہٰذا ان کو الہ بنا کے پوجا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز کا گلہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کو تو اپنے بھی کسی نفع نقصان کو اپنے سے ہٹانے یا لانے کا اختیار نہیں رکھتے. تم کیوں ان کو پوجنا شروع کر دو, کیوں جا کے ان سے حاجت روایاں کرتے؟ اگر اتنے ہی وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حالات کو درست کر لیں. اور آپ دیکھیے ہماری اتنی مکل اور مت ماری جاتی ہے کہ ہم جاتے ہیں, خواتین کو خاص طور سے دماغ خراب ہوتا ہے, وہ فلاں عامل ہے, فلاں پیر سائل ہے, پیر بابا ہے, اس کے پاس جائیں گے, اس کے آگے اپنی حاجت روائی رکھیں گے اور وہ ہماری مشکل کو صحیح کر دے گا, وہ سارے کے سارے ہمارے معاملات ٹھیک کر دے گا. اگر اس کو اتنا ہی اختیار ہوتا تو وہ اپنے حالات صحیح کر لیتا. وہ خود کیوں وہ جو جھوپڑی میں بیٹھا ہے وہ خود کیوں جو ہے لوگوں سے پیسے لے لیتا؟ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اپنے بھی نفع اور نقصان پر اختیار نہیں رکھتے, تو تم ان کو کیوں الہ بنا لیتے ہو؟ پھر آپ دیکھیں انبیاء کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اوپر کسی قسم کا اختیار نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اوپر اختیار رکھتے ہوتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خون بہتا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر کھانے پڑتے جس سے وہ جوتے لہو لہان ہو گئے تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آنسوؤں سے روتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو بیٹے جو دنیا سے چلے گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کو ہاتھ میں لے کے آنسو کی لڑی ہے کہ رک نہیں رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے. اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو اپنے بیٹے کو روک لیتے, روک سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟
फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, ए सफिया अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो गोया नफा और नुकसान का इख्तियार तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हबीब अल्लाह थे उनके पास भी नहीं था। तो हमने जो है वो माबूद बना के रखे हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह शिकवा करता है, वो तो अपने भी किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, तो उनको इलाज बना लेते हैं। वला यमलिकुना मौतन वला हयातन वला नशूरा। तीसरी चीज क्या है, और वो ये भी इख्तियार नहीं रखते कि कब मौत आनी है, जिंदगी आनी है, या ये कि उठाया खड़ा कब उन्होंने दोबारा कब इस दुनिया से उठाए जाना है। तो वो तो किसी भी चीज का इख्तियार नहीं रखते। तो वो यहाँ तीन बातें पता चल रही है इलाह होने के लिए। कौन कौन सी पता चल रही है? पहली बात तो ये जरूरी है कि इलाह होने के लिए वो ये है कि वो खुद पैदा ना किया जाए बल्कि दूसरों को पैदा करने वाला हो। इलाह होने के लिए पहली चीज फिर क्या हुई कि उसको कोई पैदा ना करे बल्कि वो सबको पैदा करने वाला हो। दूसरी चीज क्या है कि वो हर नफा और नुकसान पर इख्तियार रखता हो। तीसरी चीज क्या है कि वो जिंदगी और मौत को लाने का भी इख्तियार रखता हो, और साथ साथ मौत के बाद उठा खड़ा करना या मौत के बाद की जो जिंदगी है उस पर भी वो इख्तियार रखने वाला हो। तो इलाह होने की चंद सिफात यहाँ पे बताई गई। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पर कुरान पाक में इलाह होने की चंद सिफात बताई गई है, और वो ये है कि वो जो बेजान हो वो इलाह नहीं हो सकता, वो भी जो खाना खाता हो वो भी इलाह नहीं हो सकता, और जो न सुन सकता हो न देख सकता हो और ना जवाब दे सकता हो वो भी इलाह नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। इस तरह बहुत सारी चीज इलाह की कुछ सिफात इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इलाह होने की सिफात बताई कि इलाह को हय्य कय्यूम भी होना चाहिए। हय्य कय्यूम होगा तो वो ही दूसरे को मार भी सकेगा और जिंदा भी कर सकेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने इलाह होने की चंद सिफात यहाँ पर बताई। फिर अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल लज़ीना काफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है वो ये कहते हैं कि इन हाज़ा इल्ला इफ्क, ये नहीं है मगर एक झूठ है जो निफ्तरा हो, जो इसने घड़ लिया है। किस चीज को कह रहे थे कि झूठ घड़ लिया है? इस कुरान पाक को, इस अल फुरकान के मुतालिक लोग कहते हैं कि जिन्होंने कुफ्र किया है, मानने से इनकार कर दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस कुरान को, वो आगे से ये कहते हैं कि ये तो एक झूठ है घड़ा हुआ, जिसको घड़ लिया है किसने? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इस घड़ने में, इस झूठ के नाउज़ुबिल्लाह, इस झूठ के घड़ने में वआनहु अलैहि, मआनत की है, मदद की है ऊपर इसके, किसने? कौमुन आखरून, एक दूसरी कौम ने, कुछ दूसरी कौम के कुछ लोग हैं, उन्होंने इस झूठ के घड़ने में, नाउज़ुबिल्लाह, इस फुरकान को बनाने में, इस कुरान पाक को ला के पेश करने में कोई दूसरी कौम के कुछ लोग हैं, उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह कोई मदद की है। फ़क़द जाअ ज़ुल्मन व ज़ूरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन वो ले आए हैं एक बहुत बड़ा जुल्म और एक झूठी बात। ये बहुत बड़ी झूठी बात है जो वो कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा जुल्म है जो वो कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको घड़ लिया है। वो लोग क्या कहा करते थे? असल में वो कहते ये थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब बचपन में हम बहीरा राहिब ने उनको देखा था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत के सफर पर, तो रास्ते में एक बहीरा राहिब था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां देखकर ईसाई राहिब था हज़रत अबू तालिब को बुलाया और ये कहा कि ये बच्चा जो है इसको आगे मत लेकर जाना क्योंकि लोग इसकी जान के दर पे हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको नबी आखिरुज़्ज़मा बना के भेजना, इसकी बहुत हिफाजत करना। तो वह इस हवाले से उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अबू तालिब को बता दिया था। हज़रत अबू तालिब जो है उनको लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भिजवा देते मक्का। इस बात को लेके पकड़ लिया गया और उन्होंने कहा कि ये बहीरा राहिब ने जो है ये बातें उस जमाने में जब बचपन में ये उससे मिले थे तब वो सिखाई गई थी। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब ये बातें सिखाई गई थी तो इतने साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक नबूवत आपको मिलती है तो क्या अंदर ही अंदर वो बातें को लेके बैठ गए होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो चीज उनके मुंह से कभी ना कभी तो निकल आती, ऐसा तो
कभी नजर नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि हम तो ये बात कहेंगे तो हम तो खुद ही फंस जाएंगे, हम तो खुद ही झूठे बन जाएंगे, क्योंकि ये तो बड़ी इलॉजिकल बात लगती है। तो उन्होंने के वो तो बच्चे थे और साथ ही साथ बहीरा राहिब के साथ जब भी वो मिले थे या फिर उसके बाद जब भी उन्होंने तिजारती सफर किए थे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अकेले नहीं होते थे, बहुत सारे साथी भी उनके साथ ही होते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि ये मामला हो जाता? फिर उन्होंने ये सोचा कि नहीं, तो हम ही अपनी बात में पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि 3 लोग थे जो कि यहूदियों के आजाद करदा गुलाम थे, जबर, यसार और एक अदास। ये 3 गुलाम थे, इनको यहूदी थे, इनको आजाद कर दिया गया था। इन लोगों ने मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात उनके साथ बैठे रहते हैं, ये उनको मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ कौमों के गुजरे हालात, वाक़यात अपनी किताबों के हवाले से बताते हैं और मुलाकात कराया जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको याद कर लेते हैं और अगले दिन आके सुनाने लग जाते हैं। तो ये बात वो कहा करते थे जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन व ज़ूरा, ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म और झूठ है जो ये लोग लेकर आए हैं। वक़ाल, और वो कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, ये तो पुराने जमाने के किस्से हैं, इत्तबहा, ये जो लिख लेता है उसको, फहिया तुमला अलैहि बुकरतन व असीला, बस वो उसके ऊपर पढ़ी जाती है सुबह को और शाम को। तो ये वो बात है जो वो कहते थे कि सुबह शाम वो इनसे मिलते हैं और ये लिख लेते हैं और ये सुबह शाम पढ़ी हुई बातें आके जो है अगले दिन हमें सुना देते हैं और इनके ऊपर कोई वही वगैरह जो है वो नहीं आया करती है। आप देखिए उनकी बातें झूठ कैसे हैं। तुमला अलैहि, उनके ऊपर इमला कराई जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, अनपढ़ थे, भला वो इमला करा कैसे सकते थे, वो कैसे लिखवा सकते थे, या कोई उनको इमला करवाता तो वो लिखते कैसे? तो लिहाजा ये भी बिल्कुल इलॉजिकल बात है। अगली बात ये है कि जो उलमाए यहूद थे उन्होंने ये कहा हुआ था कि अपना इल्म जो तौरात और इंजील का था ना वो अवाम नास में नहीं देते थे। उनके उलमा पीपल ऑफ द बुक अपने आप को मानते थे, अपने तक ही रखते थे और कहते थे ये जो उलमा है सिर्फ उनके पढ़ने की किताबें हैं, बाकी लोग जो है वो उसको पढ़ नहीं सकते और आए और हमसे सीख के जाए। तो ये तो गुलाम थे, इन गुलामों को इतनी तौरात और इंजील का इल्म कैसे आ जाता? ठीक है ना। ये उलमाए यहूद और नसारा का तरीका था जो मैं आपको बता रही हूँ कि वो कहते थे तौरात और इंजील सिर्फ आलिमों के लिए है, अवामुल नास इसको नहीं पढ़ सकते। ये तौरात और इंजील के उलमा कहा करते थे और आज कुरान के उलमा भी ऐसी ही बात करते नजर आते हैं कि कुरान बहुत मुश्किल किताब है, इसको समझने के लिए 18 अलूम को जानना बहुत जरूरी है और 18 अलूम में 52 अलूम की डिविजन हो जाती है, लिहाजा आम बंदा कुरान को नहीं पढ़ सकता। ये उनका तरीका था, ये आज हमारे अंदर भी है। और हालांकि कुरान अल्लाह ने फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने तो जिक्र को, इस कुरान को बहुत आसान कर दिया है, कोई है इससे नसीहत हासिल करने वाला। कुरान का ये मौजज़ा है कि हर शख्स इसको पढ़ भी सकता है, इसको समझ भी सकता है और इसमें से अपने लिए उसूल भी निकाल सकता है। हर शख्स अपने मेंटल स्टेट के कैपेसिटी के हवाले से अल्लाह ने इतनी तो आपके अंदर ज़र्फ डाला है, इतना ज़मीर डाला है कि आप इसके तर्जुमे को, अपनी कोई भी इजी लैंग्वेज जो आपको आती हो, आप इस तर्जुमे को ही पढ़ते चले जाएं, आप इससे बहुत सारी डूज एंड डोंट्स तो कम से कम अखज़ करते चले जाएंगे। ये अवामुल नास के पढ़ने के लिए आया, ये सिर्फ उलमा के पढ़ने के लिए नहीं आया है। ये सिर्फ उलमा तक कौन करता था? ये तो यहूद और नसारा का तरीका था। और आज हमारे उलमा ने इसी बात की वजह से हमारी नस्ल को कुरान से बहुत दूर कर दिया है। अगर हम सब के सब हर घर में इसको पढ़ाया जा रहा होता और इसको समझाया जा रहा होता तो आज हमारा बच्चा कुरान के एक एक डूज एंड डोंट्स को बावर याद करने को होता कि नहीं होता। लेकिन आज हमारे पढ़े लिखे घरों में भी जो है, पढ़े लिखे लोग भी ये कहते हैं हमें तो नहीं पता, ये पता नहीं ये चीज कुरान में है भी कि
حساب سے پتہ کرتے ہیں. چلو جی یہ قرآن پڑھی ہوئی اس کو پوچھ لیتے ہیں. ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ نہیں. تو گویا یہ قرآن کا یہ طریقہ یہ ان کا طریقہ تھا کہ اللہ کی آئی ہوئی جو الہامی کتاب ہے یہ صرف علماء کے لیے ہے, عام بندے کے لیے نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو تو یہ سکھاتا پڑھاتا ہے. تو جب ان کے پاس عام بندے کے پاس تو ان کی الہامی کتابوں کا علم ہی نہیں تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی الہامی کتابوں کا علم کیسے دے دیتے ہیں. تو اگلی چیز جو ہے وہ یہ بات بھی ان کی جھوٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم تھے جس کو ان کے مقال کے وہ ہی ان کو پڑھاتے اور سکھاتے ہیں, تو اگر وہ ان کے معلم تھے تو پھر حضرت یہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے خلاف تو اتنی آیات ہے تو بھلا معلم اپنے خلاف کوئی باتیں بیان کر سکتا ہے؟ کتنی اس بنی اسرائیل کے خلاف ہم نے آیات جو ہے وہ اس میں ان کے رویے کے حوالے سے پڑھی ہیں. ایک اور بات کہ ایک جگہ تو وہ معلم بن جاتے ہیں اور ایک جگہ وہ آ کے شاگرد بن جاتے ہیں. آئے ہمیں بتائیں, ہمیں فلاں بتائیں, ہمیں فلاں بتائیں. کبھی وہ معلم بن جاتے, کبھی وہ شاگرد بن جاتے. تو کیسے اللاجیکل اور بے کسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ جی ان کو جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور آ کے پڑھاتا ہے یا سکھاتا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں جو کہ لکھائی جاتی ہیں ان کو, اور یہ صبح شام. کل ان سے کہہ دیجیے انزلہ الذی, اس کو نازل کیا ہے اس ذات نے, یعلم السر فی السماوات والارض, جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. اس قرآن کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں وہ جس میں قوموں کے حالات ہیں جو گزر چکی ہیں, ان کے طور طریقے بتائے گئے اور فیوچر کی اتنی ساری پریڈکشنز کی گئی, جنتیوں جہنمیوں کا بتایا گیا, اتنی ساری باتیں, ایسے ایسے دلوں کے راز بھی کھولے گئے. واقعہ عفق کے بارے میں بات آئی, پھر اس کے بعد ہم نے اور دیکھے لعن کی آیات نازل ہوتی ہیں, پھر کتنے ایسے واقعات قرآن پاک میں نازل ہوتے ہیں جو عین اس وقت کے حوالے سے ہوتے تھے, ان کے دلوں میں وہ چیز ہوتی تھی اور اس حوالے سے ان کو آیات نازل ہو جاتی تھی. وہ لما تحرم, سورۃ تحریم کا پڑھا نا, شہد کا واقعہ, کیسے وہ سارے معاملات ہو رہے تھے, دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے, تو وہ فوراً سے آیات نازل ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے مختلف موقعوں پر صورتیں اور آیات جو ہے وہ نازل ہوتی رہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے, دنیا میں بھی, دنیا سے پہلے بھی, دنیا سے بعد بھی, آج کے حالات میں بھی, آج سے پہلے بھی, آج کے بعد میں بھی. جو علیم بذات الصدور ہے وہ سینوں کے اندر اٹھنے والی سرگوشی کو بھی جانتا ہے. لہذا جو بھی آسمانوں میں چھپا ہے, جو زمین میں چھپا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. انہ کان غفورا رحیما, بے شک وہ تو بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. یہ اس بخشنے والے اور رحم کرنے والے کی بخشش اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو گریجولی بتدریج موقع با موقع نازل کیا. جیسے جب حالات ہوتے تھے وہ غفور الرحیم انسان کے مختلف معاملات کے ساتھ بخشش کے رویے بھی کرتا نظر آتا ہے اور رحمت کے تقاضے بھی دکھاتا نظر آتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ آہستہ آہستہ اللہ نے ہی نازل کیا ہے. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں ما لهذا الرسول, کیسا ہے یہ رسول, یاکل الطعام, یہ تو کھانا کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق, اور وہ چلتا ہے بازاروں میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض وہی نا, میں نے آپ کو بھی شروع میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ رہ رہے تھے, ہر نبی کے دور میں ایسے ہوا کہ وہ رہنے والے جو تھے وہ نبی کو دیکھتے تھے یہ تو بشر ہے, یہ تو بالکل ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے, بازاروں میں بھی چلتا ہے. لولا انزل علیہ ملک, کیوں نہیں اتارا اس کی طرف کوئی فرشتہ, فیکون معہ نذیرا, بس وہ اس کے ساتھ چلتا, ہنتر مارتا, ڈراتا, دھمکاتا, جو بات نہیں مانتا اس کو مار مار کے جو ہے وہ جہنم کے انجام سے اس کو ڈراتا اور اس کو کہتا ایمان لے کر آؤ, ایمان لے کر آؤ. تو وہ لوگ یہ تقاضے تھے کہ بھئی کیسا نبی ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے, بازاروں میں بھی چلتا ہے, یہ کس قسم کا نبی ہے. نبی کو ایسے کوئی کام نہیں کرنے چاہیے, نہ اس کو کھانا پینا کھانا چاہیے, نہ ان کو بازار میں جانے کے لیے کوئی ذریعہ معاش کے لیے کوئی دوڑ دھوپ اور تگ و دو کرنی چاہیے. نبیوں کو یہ کام زیب نہیں دیتے, نعوذ باللہ. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی خاص
رحمت ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی پکا پکایا کوئی کھانا اتار دیتے، نبی کو کوئی محنت بھی نہ کرنی پڑتی اور خود ہی جو ہے وہ ان کے پاس پکا پکایا سب کچھ آ جاتا. وہ کیوں بازاروں میں جاتے، وہ کیوں اپنے ذریعے معاش کے لیے کوئی کام کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور ترمذی کی روایت آتی ہے حضرت ابو امامہ سے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورے بٹھا یعنی مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ نہیں اے میرے پروردگار، مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں ایک روز پیٹ بھر کر کھانا ملے جس پر میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک روز میں بھوکا رہوں. یعنی ایک روز میں چاہتا ہوں مجھے پیٹ بھر کر کھانا ملے، کیوں؟ تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں. کیوں بھوکا رہوں؟ تاکہ میں اس پر اللہ سے صبر کروں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اور فاقے کو کیوں پسند کیا تھا؟ تاکہ میں صبر اور شکر کر سکوں. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس فقر اور فاقہ جو ہے وہ اگر آ گیا ہے تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ ناراض ہو گیا ہے. ایسی ہرگز بھی کوئی بات نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی خوبصورتی بنائی ہی اسی طرح ہے. جب وہ غنی کو آزماتا ہے کہ یہ غنی ہو گیا ہے، اس کو اتنا نوازا ہے، یہ شکر کر رہا ہے کہ نہیں، اس کو بیمار کر دیا ہے، یہ اس پہ صبر کر رہا ہے کہ نہیں، اس کو تندرستی عطا کی ہے، یہ شکر کر کے اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے کہ نہیں. اور یہ جو غریب ہے اس کے صبر کا امتحان لے کے دیکھتا ہوں کتنا راضی رضا رہتا ہے کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر چیز میں مجھے اور آپ کو آزمانا تھا. ذکر، صبر اور شکر، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو اللہ کو پانے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوتی. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا صحت اور قوت اور عزت و جاہ میں تم سے بڑا ہے، تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہو. اپنے دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے. کیوں ایسے کرنا چاہیے؟ دنیا میں اپنے سے نیچے کو کیوں دیکھنا چاہیے؟ اوپر والے کو کیوں نہیں دیکھنا چاہیے؟ صبر اور شکر. ایک اور بہت بڑا جذبہ اس سے آتا ہے تاکہ حسد کے گناہ سے بھی انسان بچ جائے، ہے نا. تو اپنے سے زیادہ ہمیں دیکھتا ہے نا تو پھر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتا، حاسد ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے حال پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق اسی کو ہوتی ہے جو اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے ابھی بھی میرے پاس بہت زیادہ ہے کہ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں میرے اور آپ کے لیے یقیناً بھرپور حکمت پوشیدہ ہے. اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی برضا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے آگے، اور ان کا اور اعتراض کیا تھا، اور یلقی الیہ کنز، یا ڈال دیا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، وتکون لہ جنۃ یاکل منھا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہو جاتے جس میں سے وہ کھا لیتا. اس کے لیے باغ ہوتے، اس کے اوپر خزانہ اتار دیا جاتا تاکہ وہ آرام سے اپنا کھا پی لیتا، اس کو کوئی پرابلمز نہ آتی. وقال الظالمون، اور کہتے ہیں ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک سحر زدہ انسان کی. گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ لوگ ظالم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو. تم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کس قدر اعتراض ہے. نبی کیوں ہے، کھاتا پیتا کیوں ہے، بازاروں میں کیوں چلتا ہے، اس کے بیوی بچے کیوں ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو اوپر سے کتاب لکھی ہوئی اتار دی جاتی، کوئی جو ہے وہ کوڑے برساتا، کوئی اس قسم کی حوالے سے کوئی معاملات ہوتے، وہ خزانے اس پر اتارے ہوئے ہوتے، اور کوئی جب باغ ہی آ جاتا اس کو ذریعہ معاش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکا پکایا مل جاتا. اور اگلی بات وہ یہ بھی کہتے تھے شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، کاہن ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگاتے تھے نا. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے پڑ گئے. یعنی ایک جگہ کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، یہ دوسروں پہ جادو کرتا ہے، اور دوسری جگہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس کو تو خود ہی جادو ہوا ہے.
یہ تو خود ہی جادو ہوا وہ اس کے اوپر. تو ایک شخص جو جادوگر ہو وہ اس کے اوپر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی ہی باتوں کو وہ کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ. وہ کہتے ہیں نا جو بیوقوف ہوتا ہے اس کی مت ہی ماری گئی ہوتی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں کچھ آ رہا ہوتا کہ میں بول کہہ رہا ہوں. تو معاملہ بالکل ایسے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر، انہیں دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 40 سال کی عمر تک خود آپ کا نام صادق اور امین رکھا تھا. انہوں نے ہی تو آپ کا نام، آپ کو حضور کو محمد تو پکارنا بھول گئے تھے، آپ کو تو کہتے ہی صادق اور امین تھے. تو یہی تو ہے جو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے. اب یہ کس قسم کی مثالیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ کبھی آپ کو سحر زدہ کہتے، کبھی جادوگر، کبھی کاہن کہتے. یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ فضلوا، بس وہ تو سب گمراہ ہو گئے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ وہ گمراہ ہو گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اس لیے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تعصب نے ان کی نگاہوں پر ایسا پردہ ڈالا ہے کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. کبھی آپ کو کچھ کہتے تھے، کبھی آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں. تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، اگر وہ چاہے تو بنا دے آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ بہترین چیزیں. کیا چیزیں؟ جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، جاری ہو جائیں جس کے نیچے سے نہریں. وَيَجْعَلْ لَكَ قَصُورًا، اور آپ کے لیے محلات بنا دے. اللہ سبحانہ اگر چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہو جائیں، اور ایسے محلات آپ کے لیے بنا دے، ایسی چیزیں جو ان کے دیوان سے کئی گنا بہترین ہیں. ایسی خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بنا سکتا تھا. کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت نہیں دی تھی؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین حضرت داؤد سے بھی زیادہ بادشاہت سے نہیں نوازا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جنت کے محلات کی خوشخبریاں نہیں عطا فرمائی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ تو چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں دے سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ چیزیں پسند کیوں نہیں کی تھی؟ تاکہ میں صبر کروں اور تاکہ میں شکر کروں. کتنا اصول ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم ایک دن کھائیں پیٹ بھر کر اور ایک دن بھوکے رہیں، کیونکہ جب بھوکے ہوں گے اور کھانا ملے گا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جب کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر اللہ کے صابر بندے بھی بنیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے فرماتے اللہ تعالیٰ بل کذبوا بالساعۃ، اصل بات یہ ہے ان کی ان ساری باتوں کی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ساعت کو جھٹلا دیا، اس گھڑی کو جھٹلا دیا. کون سی گھڑی؟ قیامت کی. عقیدہ آخرت جب راسخ نہیں ہوتا، عقیدہ آخرت جب پختہ نہیں ہوتا، عقیدہ میں جب بگاڑ آ جاتا ہے تو ہی سارے ایسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ جھٹلا دیا ہے انہوں نے اس ساعت، اس گھڑی کو، قیامت کی. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ، اور تیار کر کے رکھا ہے میں نے بھی کس کے لیے؟ لمن کذب، جس نے جھٹلایا ہے، بالساعۃ السعیرہ، اس گھڑی کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں نے بھی ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے. اللہ ہمیں ایمان لا کر، اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والے بندوں میں شامل فرما لے، اور اللہ ہمیں جھٹلانے والوں میں سے محفوظ رکھے. اللہ فرماتا ہے اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ دیکھیں گے اس کو دور سے بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ کہتا ہے اسے جھٹلانے والوں کے لیے میں نے تیار کر کے رکھی ہے. یہ جھٹلانے والے جب اس آگ کو دور سے دیکھیں گے، رأتهم، دیکھیں گے اس کو، من مکان بعید، دور سے. کس کو دیکھیں گے دور سے؟ جہنم کو. جہنم کو دور سے دیکھیں گے، اور جب دور سے دیکھیں گے تو جہنم کو لایا جائے گا، ہے نا؟ برزت الجحیم، جہنم کو لایا جائے گا. جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، جن کو 70,000 ایک ایک باغ کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ کے رکھا ہوگا، اور یہ جوش سے ابل رہی ہوگی اور آوازیں لگا رہی ہوگی اور ایک ایک بندے کا نام لے رہی ہوگی. جہنم کو
دیا گیا, انڈیویجولائز کر دیا گیا ہے. وہ ایک ایک بندے جہنمی کو پکار رہی ہوگی, اور جہنمی جو ہوں گے نا وہ اس جہنم کو دیکھتے ہی جو ہے وہ ان کی حالت خراب ہونی شروع ہو جائے گی. وہ دور سے اس کو دیکھیں گے اور اس کی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمعوا لہا, اور اس کو سن لیں گے. کس چیز کو سنیں گے؟ اس کی جوشیلی آوازوں کو. وہ جو آوازیں لگا رہی ہوں گی نا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آوازیں سنی تھی, اس کی جوش مارتی ہوئی آوازیں. اور کہتے ہیں جب دنیا میں گرمی ہوتی ہے تو جہنم اپنا سانس باہر نکالتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے. اتنی گرم ہے جہنم. اللہم اجرنا من النار. سمعوا لہا, اس کو سن لیں گے, اس کی جوش مارنے والی آوازوں کو سنیں گے. ایک اور جگہ سورہ ملک میں آتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا, جب اس میں ڈالے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ, اس میں وہ سن لیں گے اور وہ بھڑک رہی ہوگی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ, وہ غصے میں آ کے جوش کھا رہی ہوگی. اسی بات کو کہا گیا ہے تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا, اور وہ اس کی جوش کھانے کی آوازوں کو جو ہے وہ سن رہے ہوں گے. جہاں جہنم جوش کھا رہی ہوگی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی حرارت سے بھی محفوظ رکھنا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا, اور جب اس میں ڈالے جائیں گے. کس میں ڈالے جائیں گے؟ جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ جھٹلانے والے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے, کیسے ڈالے جائیں گے؟ سورہ ملک میں آتا ہے كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ, اس میں گروہ ڈالے جائیں گے. ایک ایک فوج, ایک ایک گروہ جو ہے جہنم, یہ جھوٹوں کی, یہ بدکاروں کی, یہ وعدہ خلافوں کی, اس طرح فوج در فوج جو ہے وہ بے نمازیوں کی, یہ بے پردوں کی, یہ ڈالی جائیں گی فوج در فوج. اور کیسے؟ مکان ضیقاً, تنگ جگہ, ایک کوٹھری میں فوج در فوج ڈالے جا رہے ہیں. کوٹری میں, ضیقاً کہتے ہیں تنگ جگہ کو, کوٹری میں. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, جب وہ ڈالے جائیں گے اس کے اندر تنگ جگہ میں, کوٹری میں, فوج پر فوج کوٹری میں ڈالی جا رہی ہے. اس کو امیجن کریں, کبھی پبلک ٹرانسپورٹ دیکھیے آپ نے, کیسے پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ چوک پر چوک بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ امڑ رہے ہوتے ہیں, ان کی سر جو ہے وہ کھڑکیوں سے باہر آ رہے ہوتے ہیں. جب بہت زیادہ جو آپ کے لیے اسٹرائک وغیرہ کا ہوتا ہے معاملات, جب کراچی میں تو بہت زیادہ یہ نظر آتا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پہ نا ان کی جو سر ہوتے تھے وہ کھڑکیوں سے باہر نکلے نظر آ رہے ہوتے, ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں. یہ جہنمی ہے جو تنگ کوٹری میں ڈالے گئے ہیں. سب کے سب جہنمی ہیں, سب کے سب ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوں گے. یہ کوئی نیک لوگ بھی نہیں ہیں. نیک لوگ تو پھر کیا ہوتا ہے, تھوڑی تھوڑی جگہ دے دو, چلو تم تنگ ہو جاؤ, میں ایسی ہو جاتی ہوں, میں تھوڑی جگہ لے لیتی ہوں, تم آرام سے بیٹھ جاؤ. وہ کمپرومائز کرنے کے نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں چلو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا ایسے بیٹھ جائیں, میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی, دوسرے کو آرام دے دوں. یہاں پہ تو سب ایک سے بڑھ کر ایک ہوں گے. ایک تنگ جگہ میں ایسے ٹھوسے جائیں گے مقرنین جیسے جکڑے ہوئے ہوں گے. ایک دوسرے کو تانے بھی دے رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جو صرف جہنم میں, دیکھیے ہم تو سمجھتے ہیں جہنم میں صرف ایک آگ کا عذاب ہوگا, جلنے کا عذاب ہوگا. یہاں تو تنگ کوٹری میں ٹھوسے جانے کا عذاب ہے. یہ ایسا عذاب ہے. کیوں ایسا عذاب؟ کیونکہ ان کے دل بہت تنگ, وہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں کشادگی نہیں تھی نا. ان کے دلوں میں نہ اللہ کے لیے کشادگی تھی, نہ اللہ کے نبی کے لیے تھی, نہ اللہ کے احکامات کے لیے کوئی کشادگی تھی. ان کے دل بھی تنگ تھے, ان کی سوچیں بھی تنگ تھی, ان کے معاملات اور ان کی اخلاقیات میں بھی تنگی تھی. اللہ نے ان کو تنگ جگہ پہ ٹھوسے جانے کا عذاب دینا ہے. مقرنین ایسے جیسے وہ جکڑے ہوں گے. دعاؤ, وہ پکار رہے ہوں گے. ہنالک ثبورا, کہ اس وقت اپنی موت کو, وہ اس وقت اپنی موت کو پکاریں گے. ایسے ان کے حالات ہو جائیں گے کہ کہیں گے ارے اس سے تو بہتر ہے کہ ہمیں موت ہی آ جائے. جہنمیوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہوگا کہ جب وہ ادھر ادھر سارے لوگوں کے معاملات ابھی شروع نہیں ہوئے ہوں گے تو
جہنم کو دیکھ کے ان کی حالت ایسی ہوگی کہ سورج سوا نیزے پر ہے، جہنم کی حرارت، تپش، اس کے غیظ و غضب اور جوش اور ولولہ، تو وہ جہنمی جو ہے ان کے لیے قیامت کا دن جو ہے وہ اتنا لمبا اور طویل ہو جائے گا جس کا معاملہ قرآن پاک میں ایک دن کا آتا ہے 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا۔ لیکن جنتیوں کے لیے وہ دن کیسا ہوگا؟ جیسے فرض نماز کے دورانیہ، بس اتنا سا، یا اس کی جو تکلیف ہوگی وہ بس ایسی ہوگی جیسے ہلکا سا نزلہ اور زکام ہوتا ہے۔ مومنوں کے لیے وہ تنگیاں ایسی ہو جائیں گی، لیکن جہنمیوں کے لیے ایسا وہ ٹائم ہوگا کہ وہ کہیں گے اس سے تو بہتر ہے کہ ہمیں موت آ جائے، اللہ اس حشر کی گرمی سے تو بہتر ہے کہ تم ہمیں جہنم میں ڈال دو۔ اور وہ بار بار اللہ سے یہی کہیں گے کہ ہمیں تو موت ہی آ جائے، اس سے بہتر ہے موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، نہیں تم پکارو آج کے دن ایک موت کو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، ایک مینڈے کی تمثیل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ موت ختم ہو گئی، اب موت نہیں آنی، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ اب جاؤ اور تم اب جب ہمیشہ اب اس جنت میں رہو گے تمہیں اب کبھی نکلنے کے نہیں کہا جائے گا، اور جہنمیوں کو کہہ دیا جائے گا جاؤ اور اب تم ہمیشہ اس جہنم میں رہو گے، تمہیں کبھی اس سے اب نہیں نکالا جائے گا۔ اسی بات کو اس قرآن کی آیت میں کہا گیا ہے کہ اب تو آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ قل ان سے کہو اذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے ام جنت الخلد التی، یا وہ جنت ہمیش کی والی التی وعد المتقون، وہ جس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ ہے وہ جزا، وہ بدلہ جو ہے لوٹانے کا بدلہ جو ان کے لیے دیا گیا ہے، ان کی آخری منزل ہے جو لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے وعدہ جو متقیوں سے کیا گیا ہے، اور یہی ان کا وہ بدلہ ہے جو ان کے لوٹنے کی جگہ آخری منزل میں ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو پوچھا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، عقل مندوں، سیانوں، سمجھداروں، آپشنز تمہارے پاس موجود ہیں، کون سا آپشن قبول کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ بہتر ہے یہ جو بتایا گیا ہے تمہیں جہنم کا معاملہ، یا وہ جنت بہتر ہے جس کا وعدہ اللہ سے ڈر کے رہنے والوں کے لیے کیا گیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے آپشنز موجود ہیں، جو چاہتے ہیں ہم اس آپشن کو آپٹ کر سکتے ہیں۔ پاگل بھی میرا خیال ہے، کم عقل اور دیوانہ بھی یہی کہے گا کہ مجھے تو ہمیش کی والی جنت چاہیے، مجھے نہیں تنگ کوٹریوں کا عذاب اور جلنے کا معاملہ چاہیے، ہے کہ نہیں؟ پھر اتنی کلیئر کٹ، اتنی دو کو صاف ستھری بات جو ایک پاگل کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ جلنا نہیں چاہتا آگ میں بلکہ ہمیشگی کی جنتوں کو اپنانا چاہتا ہے، تو پھر میں اور آپ اس چیز کو کیوں نہیں دنیا میں سمجھ کے اپنا لیتے کہ اللہ کا راستہ ہی بہترین ہے جو ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ صرف چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ بس جنت مل جائے گی، اللہ فرما رہے ہیں لہم فیہا ما یشاءون، وہاں تو وہ ہر وہ چیز چاہیں گے پائیں گے جو وہ چاہیں گے، وہاں پہ ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہ رہے ہوں گے۔ جنت وہ جگہ ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل نے محسوس کیا۔ آج مجھے کسی کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ان سے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہوئی ہے یا کیا دوزخ بنائی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہوئی ہے اور دوزخ بھی بنائی ہوئی ہے، وہ کہاں ہے، وہ کب آئے گی، وہ کیسی ہوگی، میں اور آپ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے۔ جنت بنائی جا چکی ہے اور جہنم بھی بنائی جا چکی ہے، ہوگی وہ اسی زمین پر۔ آپ کی پیشن گوئیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی کہ میری قبر اور میری منبر کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ، جہاں ہم جا کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا میرا ہاتھ جو ہے وہ میری منبر کی جگہ پہ رکھا جائے گا۔ یہی جنت ہے جو اسی دنیا میں آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اس زمین کی حیت کو بدل دیں گے، نئی زمین بنائیں گے، ہوگا سب کچھ اس زمین پر۔ پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن
गोयों के हवाले से पता चलता है कि अहद का पहाड़ जन्नत का दरवाजा होगा। बाबे ऐमन 7 मील लंबा पहाड़ है और ये बाबे ऐमन इतनी लंबी चौखट है जहां से वो जन्नती बिना हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। कहाँ है अहद का पहाड़? मदीना में, ऐसे ही है ना। तो बहरहाल ये सब कुछ अल्लाह ताला ने ये जन्नत तैयार की हुई है, लेकिन वजअलनल अर्दा मिहादा, इस जमीन को अल्लाह ताला चट्टियाई मैदान बना देंगे। इस जमीन को नए सिरे से पैदा किया जाएगा, सारे मामला जन्नत भी लाई जाएगी, जहन्नम भी लाई जाएगी, बनाई जा चुकी है। कैसी है? मैं और आप इस पे ईमान बिल गैब तो रखते हैं, यकीन तो करते हैं, लेकिन हम इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। इसका इल्म ना अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है, ना हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। असल बात की जरूरत यह है कि हम अपने आमाल ऐसे कर लें कि हमें वो जन्नत जिसके लिए कहा गया कि जहाँ पे कोड़ा रखने की जगह भी जो है वो दुनिया और माफिया से बेहतर है। अल्लाह हमें उन चीजों का, नेमतों का हरीस भी बनाए और उसकी हासिल के लिए, हुसूल के लिए कोशिश करने वाला भी बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या फरमाते हैं? खालिदीन, वो हमेशा वाली चीजें होंगी जो वो चाह रहे होंगे। काना अला रब्बिका वादन मसऊला, ये है वादा तुम्हारे रब का, मसऊला, जिसके ऊपर तुम सवाल कर सकते हो। ऐसा वादा है ये अल्लाह का जन्नत देने का कि अगर ये पूरा नहीं होता तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम इस बात के लिए अल्लाह से सवाल भी कर सकते हो। अल्लाह के ऊपर गोया अल्लाह के ऊपर जिम्मे आ जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने तमाम वादों को पूरा करने वाला है। अगर तुम्हें कहीं कोई कमी बेशी का मामला भी लगता है तो अल्लाह से तुम इस चीज के लिए डिमांड कर सकते हो। यहाँ पे बात एक और चीज बताई गई है कि कई चीजें ऐसी हैं कि जिसका हमें यकीन नहीं होता ना, बहुत सारी चीजें कि हम कहते हैं पता नहीं ऐसा होना है कि नहीं होना। हमारे ईमान इतने कमजोर होते हैं कि हम दावा डोल हो जाते हैं। तो उसी दावा डोल होने की कैफियत को बांधते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मुझे रात को बावर करवाया है। अगर नहीं पूरा हो रहा होगा ना तो वहां से लेके डिमांड करके अपना ये वादा अल्लाह से पूरा करवा लेना। ये डिमांड का यकीन किसको होता था? सहाबा कराम को होता था ना। हज़रत उस्मान का वाक़या आपको याद है कि वो जो पूरे तिजारतों की और काफिलों की तिजारत किया करते थे कि मेरे भाई इसका हिसाब मैंने अल्लाह से लेना है, उन चीजों का हिसाब तो मैंने अल्लाह को देना है, इसका हिसाब मैंने अल्लाह से लेना है। वो पूरा का पूरा काफिला जो है वो पकड़ा देते हैं सवाली को और अपनी बीवी को वो डांट रहे होते हैं कि तुमने अभी तक तलाक क्यों नहीं गुल किया। तो वो सवाली वापिस जा रहा होता है इस चीज में कि ये तो इतना कंजूस है, अपनी बीवी को तलाक गुल ना करने पे डांट रहे हैं, मुझे क्या देगा। और फिर जब काफिला आता है तो पूरा काफिला पकड़ा देता है। इस सवाली को हज़रत उस्मान ने पकड़ा दिया। वो सवाली परेशान है कि या खुदाया मुझे ये बात समझ नहीं आई, कहाँ इतनी कंजूसी और कहाँ इतनी सखावत, मुझे पहले बताएं, मुझे नहीं समझ में आ रही। तो हज़रत उस्मान ने यही फरमाया था ना कि अरे मेरे भाई बात यह है कि उस चिराग का हिसाब तो मैंने अल्लाह को देना है और इस काफिले का जो तुमने पकड़ा दिया है इसका हिसाब मैंने अपने रब से लेना है। फिर एक और मरतबा जब मदीना में कहत साली थी, एक काफिला पूरा का पूरा आता है, सारे ताजिर आ जाते हैं, बोली लगाते हैं, 4 गुना देंगे, 6 गुना, 2 गुना देंगे, 3 गुना देंगे, 4 गुना तक मांगते। वो कहते नहीं कोई है 10 गुना मुझे देगा। सब कहते कौन देगा इतने का 10 गुना, 2-4 गुना तो दे रहे हैं आपको। तो कोई भी नहीं, कहीं कोई भी नहीं आता आगे इससे ज्यादा पे। हजरत उस्मान उठाते सारा काफिले का सामान उठा के कहते जाओ मदीना की बस्ती में इसको दे आओ। तो ताजिर हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बात है, हम आपको इतना मुनाफा दे रहे थे। तो आगे से कहते हैं ताजिर हूँ, घाटे का सौदा नहीं करता, कम से कम 10 गुना पे सौदा किया है अपने रब से। ये यकीन थे उनको, ये है वादन मसऊला। ये अल्लाह हमारे ईमान भी ऐसे बनाए, जो अमल करे यकीन से करे कि अल्लाह तेरे वादे जो है वो सच्चे वादे हैं और तूने कह दिया कि तू वादन मसऊला है। ये जन्नत देने का वादा भी ऐसा है कि तुम्हें ना मिली तो मुझसे ले लेना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे ही ईमान अता फरमाए।
वयौम यहशुरुहुम, और उस दिन वो जमा करेगा उनको, वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि, और उन लोगों को भी जमा करेगा जिनकी इबादत अल्लाह के सिवा की जाती थी। फयक़ूलू, बस वो कहेंगे, अअंतुम अज़ललतुम इबादी, बस वो कहेगा कि क्या तुमने गुमराह की था मेरे बंदों को, हाँ उलाई, ये जो सारे बंदे हैं, क्या तुमने इनको गुमराह किया था, अम हम दल्लु सबील, या ये खुद ही रास्ते से भटक गए थे। तो कालू, वो सब कहेंगे, कौन, जिनको माबूद बनाया गया था ना, वो सब पीर, वो फकीर, वो जो अंबिया, वो जो शहदा, जिनको रब बना के पूजा जाता था, उनकी इबादतें की जाती थी, अल्लाह उनको बुला के पूछेगा, तुमने इनको इबादत करने के लिए कहा था। हजरत उज़ैर को भी पूछा जाएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी पूछा जाएगा, क्या तुमने कहा था कि मेरी इबादत करो। तो वो कहेंगे, कालू, वो सब कहेंगे, सुब्हानका, पाक है आप, मा काना यंबग़ी लना, हमारी मजाल न थी, अन नत्तख़िज़ मिन दूनिका मिन औलिया, ये कि हम बना ले आपके सिवा किसी को भी कारसाज, वलाकिन मत्ताअतहुम, और लेकिन मता दिया तूने उनको, यानी दौलत दी थी तूने उनको, आबाअहुम, और उनकी आबाओ अजदाद को। असल बात ये थी, हमने तो उनको नहीं कहा था कि आपको हमें इलाह बना लो, बात, और न ही ये कहा था कि हमें कोई अपना वली मददगार बना लो। बात दरअसल ये थी कि इनको आपने दुनिया की बहुत मता दी थी, इनके आबाओ अजदाद को बहुत अमीर कबीर बनाया था। तो हुआ क्या, गद्दी नशीनी के चक्कर में पड़ गए कि बस अब मैं पीर और मेरा बच्चा पीर और फिर उसका पोता पीर और फिर इस तरह पीर, तो मेरी गद्दी और मेरे बाद उसके पास आए और उसके पास आए, मेरे को सब बड़ा बनाए और मुझे पूजे और मुझे खुदा बना के चले, फिर मेरे बेटे को माने, फिर इस तरह से करते चले जाए। यही वजह से हत्ता के उन्होंने कुरान को भुला दिया, उन्होंने अल्लाह की बातों को भुला के वो गद्दी नशीनी के चक्कर में पड़ गए, वो दुनिया के माल मता, इज्जत, जाहो जलाल के हासिल करने के चक्कर में पड़ गए, हत्ता कि उन्होंने जिक्र नसीहत को भुला दिया। वकानु कौमन बूरा, और ये जो कौम है ये तो है ही हलाक होने के काबिल। फक़द कज़्ज़बूकुम, तब यकीनन झुटलाया उन्होंने तुमको, बिमा तक़ूलून, इस वजह से कि वो तुम जो आज कहते हो वो तुम्हारे माबूद तुम्हें झुटला देंगे। फमा तस्ततीऊन सर्फन वला नसरा, और नहीं तुम इस्तिताअत करते इस किसी को फेरने की और ना ही किसी को मदद करने की। यानी एक काफिरों, जो तुम आज कहते हो उस दिन तुम्हारे माबूद सब तुम्हें झुटला देंगे, तुमसे ऐलाना बेजारी का सबूत देंगे और कहेंगे हमने तब तुम्हें कहा था कि तुम ये सारे मामलात करो। उस दिन तुम ना अल्लाह के किसी अजाब को टाल सकोगे और ना ही वहां तुम्हें कोई अल्लाह की मदद मिल सकेगी। वमन यज़लिम मिनकुम, और वो जो कोई भी जुल्म करेगा तुम में से, नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, हम चखाएंगे उसको एक बहुत बड़ा अजाब। क्यों अल्लाह अजाब कबीर चखाएंगे उसको जो जुल्म करेगा? क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया था इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, तो लिहाजा उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया था, इसलिए अल्लाह ताला अब इस शिर्क की जो सजा उनको देगा वो क्या होगा कि वो अज़ाबन कबीरा का मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे करेगा। वमा अरसलना मिन क़ब्लका मिनल मुरसलीन, और नहीं भेजा, और जो भी भेजा है हमने पहले आपसे मिनल मुरसलीन, रसूलों में से, इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तामा, मगर क्या थे वो सारे के सारे रसूल भी, अलबत्ता वो खाना भी खाते थे, व यमशून फिल अस्वाक, और वो बाजारों में भी चलते थे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके इसी एतराज का जवाब दे रहे हैं कि आपसे पहले भी हमने जितने रसूल भेजे थे वो ऐसे ही भेजे थे कि वो खाना भी खाते थे और वो बाजारों में भी चलते थे। आप बाकी सारे नबियों को तो मानते थे, आप हजरत ईसा को भी मानते थे, आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मानते थे, आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी माना, आपने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी माना। वो सारे भी नबी ऐसे ही थे, खाने भी खाते थे, बाजारों में भी जाते थे। वजअलना बाज़कुम लिबाज़न फितना, और बनाया हमने बाज को तुम्हारे वास्ते बाज के एक फितना। अतस्बिरून, क्या आप इस पर सब्र करेंगे?
یعنی جب ان کو آپ نے مان لیا تھا تو پھر نبی مان لیا تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے میں کیوں آپ کو اعتراض ہو رہا ہے؟ یہ ساری باتیں تو صرف اس لیے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر کے فتنے میں پڑ جائیں، بار بار ایک دوسرے کے اوپر اسی حوالے سے جو ہے آپ مصیبتوں پہ اور تانے تشنے وغیرہ کریں۔ یہ آزمائش کے لیے آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اتصبرون، ان کی ان تمام باتوں پر، ان کی ان تمام فتنہ پردازیوں کی آپ کے اوپر آزمائش میں ڈالنے پر آپ صبر کیجئے۔ کیا آپ صبر کریں گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، آپ کے صبر کو آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، صبر کی تاکید کی گئی کہ ہر قسم کی اپوزیشنز پر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے اور صبر کر کے چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، بصیرہ ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ حکیمہ ہے، وہ حکیم، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ خبیرہ ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہی میرا اور آپ کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم